گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصیبت کے وقت چیخ و پکار کی بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر احسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سنو، نفرت نہ دلاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ غصہ مت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، مجھے کچھ سکھائیے لیکن زیادہ نہ بتائیے تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوا تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، رائے نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ روزہ افطار کروانے کا ثواب۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اسے ان روزہ داروں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن ان روزہ داروں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکار والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے کوئی نعمت بخشتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم و تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ زمر آیت نمبر 49۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو، حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ سورہ بقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے چھری اونٹ کے کوہان پر، بلکہ اس سے بھی تیز۔ یہود و نصارہ کی پیروی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بہ قدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی صحنہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کون ہو سکتا ہے؟ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی، اور آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سورہ دوحہ آیت نمبر 1 تا 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں شامل ہے اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ باعث ہلاکت 7 چیزیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی وصیت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا
خدا کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہماری مدد فرمائیے اپنے ذکر و شکر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تو آپ یوں فرماتے کہ اے میرے خدا، تو میری حالت سے مجھ سے زیادہ واقف ہے اور مجھے اپنے نفس کی حالت ان سے زیادہ معلوم ہے۔ اے اللہ، جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اچھا کر دے، اور جو میرے عیب انہیں معلوم نہیں، وہ اپنے فضل کرم کے ساتھ اپنے دامن عفو میں چھپا دے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کے نظروں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا، یا رب، یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کی غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں۔